اگر آپ معمولی سادہ طریقے پر درخواست دیتے، آپ کی انفرادیت اور جدت خیال اپنی محنت کا پھل حاصل کر کے رہیں گے۔ اگر آپ کسی اور ایجنسی کے ذریعے سے ملازمت کے لیے کوشاں ہیں تو آپ نے اپنے متعلق جو خلاصہ تیار کیا ہے اس کی ایک کاپی اس ایجنٹ کے حوالے کریں۔ اس کی مدد سے وہ نہ صرف آپ کو غائبانہ ایک سے زیادہ لوگوں سے واقف کرائے گا، وہ آپ کی قابلیت سے بھی مکمل طور پر آگاہ ہو جائے گا۔ کس طرح آپ اپنی مرضی کی ملازمت حاصل کر سکتے ہیں؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے من بھاتا کام ملے۔ ایک مصور تصویریں کھینچنا چاہتا ہے، اسے رنگوں کی مدد سے اپنے ذہن کے خوابیدہ نقوش ابھارنے میں زندگی کی انمول مسرتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک انجینئر عمارتیں بناتا اور اینٹ پتھر اور مٹی چونے سے اپنے تصورات کو مادی یادگاروں میں بدل دیتا ہے۔ ایک مصنف اپنی کتابوں میں اسی طرح دلچسپی لیتا ہے جس طرح ایک استاد بچوں کو پڑھانے سے۔ جو لوگ ان سے کم قابلیت کے ہوتے ہیں وہ خاص صنعتوں سے دلچسپی رکھتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس خصوص میں حسب ذیل ہدایات پیش نظر رکھی جائیں۔ پہلے یہ تصفیہ کیجئے کہ آپ کس قسم کی خدمت کے خواہاں ہیں۔ اگر ایسی کوئی خدمت نہیں جیسی آپ چاہتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ اس کے قیام کا باعث ہو جائیں۔ دوسری، آپ اس کا تصفیہ کریں کہ آپ کس کمپنی یا کس فرد کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ تیسری، اپنے ملازمت دہندہ کے متعلق معلومات حاصل کیجئے اور یہ بھی معلوم کیجئے کہ اس جگہ ملازمت میں آپ کی ترقی کے کیا امکانات ہیں۔ چوتھی، اپنی ذاتی نفسیاتی تخیل یا تجزیہ سے اپنی قابلیت اور اہلیت کی جانچ کیجئے اور یہ معلوم کیجئے کہ آپ اپنے ملازمت دہندہ کو کیا دے سکتے ہیں، اور اسے اس عمدگی سے پیش کیجئے کہ آپ اپنے ملازمت دہندہ کو یہ یقین دلا سکیں کہ اس کی خدمت کے لیے آپ کو یقین ہے کہ آپ نہایت موزوں ہیں۔ پانچویں، یہ بھول جائیں کہ آپ کو کیا چاہیے۔ یہ بھی بھول جائیے کہ جس جگہ کے لیے آپ کوشاں ہیں وہاں آپ کے لائق کوئی خدمت بھی ہے یا نہیں۔ کیا میرے لیے آپ کے پاس کوئی خدمت ہے؟ اس جملے کو بھی بھول جائیے اور صرف یہ بتلانے کی کوشش کیجیے کہ آپ کیا دے سکتے ہیں۔ چھٹی، جب آپ ان باتوں کا تصفیہ کر لیں تو پھر آپ کسی تجربہ کار درخواست نویس سے ان تمام تفصیلات کو ضبط تحریر میں لے آئیں۔ ساتواں، پھر اس درخواست کو اس شخص کے پاس پیش کیجیے جو کچھ کرنے کا مقتدر ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کے لیے سب کچھ کرے گا۔ ہر کمپنی کام کرنے والے آدمیوں کی تلاش میں رہتی ہے جو ان سے اپنی جدت خیال یا کام اور محنت کی تلاش میں رہتی ہیں جو اسے اپنی جدت خیال یا کام اور محنت سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ہر کمپنی ہر اس آدمی کے لیے جگہ نکال سکتی ہے جس کے پاس کوئی ایسی تجویز ہے جس سے کمپنی کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ طریقہ آپ کا کچھ وقت لے لے، لیکن یہ خیال رکھیے کہ مکمل معلومات کی فراہمی پر آپ جس قدر محنت کریں گے وہ آپ کے آغاز کے تعین میں مفید ہوگی، اور شاید یہ 1-2 ہفتے کی محنت آپ کی ملازمت کے بعد بچت کر دیں۔ سوائے ملازمت دہندہ کے عزیز و اقارب کے کوئی شخص جس کا تقرر کسی کارخانے یا کمپنی میں ادنا درجے پر نہیں بلکہ 2-1 درجے اوپر ہوا ہے تو یقین کیجیے اس کا یہ بہتر خدمت پر تقرر صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس نے اپنی محنت، کوشش اور اپنی قابلیت کو صحیح انداز میں پیش کیا ہے۔ خدمتیں فروخت کرنے کے نئے طریقے۔ خدمتیں اب شراکتیں ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی خدمتیں فروخت کے لیے بازار میں لاتے ہیں یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ آجر اور مزدور اور مالک اور ملازم میں پہلے جیسے تعلقات نہیں ہیں، ان میں غیر معمولی تبدیلی ہو چکی ہے۔ مستقبل میں زر کی حکومت کا کوئی موقع نہیں، اس کے بجائے زمین حکومت اور سنہرے قانون جاری رہیں گے۔ مستقبل میں آجر اور مزدور یا مالک اور ملازم بحیثیت حصے دار شریک ہوں گے۔ اس شراکت کے حصے دار حسب ذیل ہوں گے: الف، یا آجر یا آقا، ب، یا مزدور یا ملازم، جیم، عوام جن کی یہ لوگ خدمت کرتے ہیں۔ ذاتی خدمات کی فروخت کے نئے طریقہ کو نیا کہنے کی کئی وجوہات میں اولاً یہ مستقبل کے آجر اور مزدور کو عوام کی بہتر طریقے پر خدمت کرنی ہوگی۔ پہلے زمانے میں آجر اور مزدور آپس میں ایک دوسرے سے منفعت اٹھانے میں اتنے منہمک رہتے تھے کہ ان میں عوام کا مطلق خیال نہ ہوا کرتا تھا جو حقیقت میں ان کے وجود کا باعث تھے۔ عوام کے فائدے اور نقصان کی جانب توجہ اور لحاظ کیے بغیر یہ ایک دوسرے سے الجھے رہتے تھے۔ ایک اپنی خدمت اور محنت بیچتا تھا اور دوسرا خریدتا تھا۔ ایک دام زیادہ مانگتا تھا اور دوسرا کم دینا چاہتا تھا۔ اس کشمکش میں اگر آجر فتح یاب ہوتا تو زائد منافع اس کی جیب میں جاتا تھا، اگر مزدور فتح پاتا تھا تو زائد اجرتوں کی وجہ سے سامان کی قیمت کے اضافے کی شکل میں رونما ہوتا تھا اور اس سے عوام پر راست بار پڑتا تھا۔ انفرادی منفعت کا بھانڈا کساد بازاری کے زمانے میں پھوٹ گیا۔ جب عوام یہ سمجھنے لگے کہ کس طرح انہیں لوٹا جا رہا تھا،
آج عوام یہ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ انہیں اس دیدہ دلیری سے نقصان پہنچایا جائے۔ مستقبل کے ملازمت دینے والے حقیقت میں عوام ہوں گے، جن کی مرضی اور ایام پر آجر اور ملازم دونوں کا وجود قائم رہتا ہے۔ ہر آجر اور ملازم کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، خصوصاً اس شخص کو جو اپنی خدمت فروخت کرنے بازار میں گھوم رہا ہے۔ ریلوے اور شہر کی بس سروسز۔ ریلوے اور شہر کی بس سروسیں اس کی مثالیں ہیں۔ آج ریلوے کے ملازمین میں آپ کو ضروری معلومات فراہم کرتے ہیں، اس رعونت سے کام نہیں لیتے جیسا کہ پہلے ان کا طرز عمل تھا، لیکن اس میں بھی اصلاح کا امکان ہے۔ خصوصاً پاکستان میں ان اداروں کو عوام سے بہتر سلوک کی جانب توجہ کرنا چاہیے، جن کا ان سے راست تعلق ہے۔ عوامی ضروریات کی تکمیل کے لیے جو ادارے قائم ہوئے یا ہوتے ہیں، ان کی بقا عوام کے تعاون پر ہے۔ ہماری بس سروس اس قدر افسوسناک حد تک عوام کے لیے بے آرامی کا باعث ہے کہ اس کا اعادہ غیر ضروری ہے، کیونکہ ہر شخص جس کو کبھی اس میں سفر کرنے کا موقع ملا وہ کنڈکٹروں اور مسافروں کے برتاؤ سے یہ اندازہ لگا چکا ہوگا کہ ان کا برتاؤ اتنا اچھا نہیں جتنا ایک آزاد قوم کے عوامی سروسوں کے کارکنوں کا ہونا چاہیے، خصوصاً جب ہم اپنے ملک کو ترقی یافتہ ممالک کے زمرے میں شریک کرانا چاہتے ہیں۔ اس میں کچھ عوام کا بھی قصور ہے، وہ اپنی ضرورت اور مجبوریوں کے پیش نظر ان سے بہتر برتاؤ کا مطالبہ نہیں کرتے اور خون کے گھونٹ پی کر کنڈکٹروں کے نازیبا سلوک کو برداشت کرتے جاتے ہیں۔ یہاں کے کنڈکٹر نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھے ہوئے ہیں، جو جہاں چاہتا ہے جب چاہتا ہے جتنی دیر تک چاہتا ہے بس روکے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے جلد چلنے پر اصرار کیا تو وہ آپ کو اتر جانے کے لیے نہایت بد اخلاقی سے کہتا ہے اور آپ سے بحث کرنے لگتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کا پابند نہیں بلکہ آپ کے کاروبار اس غیر معمولی دیر کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں، لیکن اسے اس کی پرواہ نہیں۔ وہ یا تو اپنے دوستوں سے باتیں کر رہا ہوگا یا چائے کی پیالی کو آہستہ آہستہ پی رہا ہوگا، یا اگر وہ آپ پر زیادہ مہربان نہ ہوا تو مزید مسافروں کو چلا چلا کر بس میں آنے کی دعوت دے رہا ہوگا، اس بس میں جہاں بیٹھنے کی جگہ تو درکنار کھڑے ہونے تک کی جگہ نہیں۔ عوام کے ساتھ عوامی کارندوں کی یہ بے رخی کراچی یا پاکستان ہی کے لیے نئی نہیں، ہر ملک میں ایک ایسا دور آیا ہے جہاں عوام کی جہالت اور اپنی اجتماعی قوت سے ناواقفیت کی وجہ سے ایسے عوامی اداروں کے کارکن من مانی کرتے رہے ہیں، لیکن حالات نے پلٹا کھایا اور صورتحال بدل گئی۔ وہی کنڈکٹر جو پہلے سیدھے منہ بات نہ کرتے تھے چند دنوں میں آپ کی خوشامدیں کیا کریں گے۔ زمانہ کس طرح بدلتا جا رہا ہے، اس نقطہ کی وضاحت مصنف کا مقصد ہے۔ زمانہ بدل گیا ہے اور ہم نہ صرف ریلوے کے دفاتر اور بس سروس میں اس کی تبدیلی کے خواہاں ہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر پاکستان میں یہ حالات نہ پیدا ہوئے ہوں اور عوام کی عزت نہ کی جاتی ہو تو یہ آپ کا فرض ہے کہ عوام کی عزت اور وقار کو بڑھائیں، خواہ آپ عوام کے رہنما ہوں یا کاروبار اور تجارت کے قائد۔ آپ اس تبدیلی سے واقف ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ آج نہیں تو کل یہ صورتحال ہونی ہے، تو پھر کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور اپنی خدمات کو اصلاحی لاحہ عمل کے ساتھ پیش کریں۔ خوش اخلاقی اور احساس آج کے کاروبار میں انتہائی ضروری ہیں۔ آپ کے ملازم رکھنے والوں کو آپ سے زیادہ خلیق ہونا چاہیے تاکہ وہ عوام کو مطمئن کر سکے۔ اسے یقیناً ایسے آدمی درکار ہوں گے جو اس کی طرح خلیق اور فرض شناس ہوں۔ یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ آپ کے اور ہمارے مکانوں میں ٹیلی فونوں کی درستی اور برقی میٹر پڑنے والے عمال آپ سے اس طرح پیش آتے ہیں گویا وہ آپ پر احسان کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں اس کام کا معاوضہ ملتا ہے۔ یہ مفت یا اعزازی خدمت انجام نہیں دے رہے ہیں۔ ان سروسوں کے کارکنوں کا یہ موجودہ برتاؤ عوام کی سہولتوں سے بے پرواہی یہ ثابت کرتی ہے کہ عوام اپنے اقتدار اور عزت کا مطالبہ نہیں کرتے بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس طرف قدم اٹھائے۔ عوام کی جانب سے اس کی اصلاح کا آغاز ہو سکتا ہے اور ہو کر رہے گا۔ آپ کیسا اور کتنا کام کر سکتے ہیں؟ خدمات کا عمدگی سے اور مستقلاً فروخت کرنے کی کامیابی جن اسباب پر ہے ان کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ جب تک ان اسباب کا مکمل طور پر تجزیہ نہ کیا جائے، ان کا پوری طور پر مطالعہ نہ کیا جائے اور انہیں عمدگی سے استعمال نہ کیا جائے، آپ مستقلاً مامور نہیں ہو سکتے۔ ہر شخص کو اپنی خدمات عمدگی سے فروخت کرنے کے قابل ہونا چاہیے، کام کی مقدار اور نوعیت کے لحاظ سے اور اس اعتبار سے کہ آپ یہ خدمت کس جذبے کے تحت انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے معاوضے اور مدت ملازمت کا تعین ہوتا ہے۔ اپنی خدمات کو عمدگی سے فروخت کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اسے بازار میں آپ اطمینان، بخل، قیمت کو مستقلاً خوشگوار حالات میں فروخت کریں۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ذیل کا اہم ضابطہ پیش نظر رکھیں، جس کے یہ معنی ہیں کہ مقدار، نوعیت اور جذبہ تعاون آپ کو کامیاب فروشندہ بنا سکتے ہیں۔ اس خصوص میں چند اور باتیں پیش نظر رکھتے ہیں۔ نمبر 1، نوعیت کار۔ آپ کے کام کی نوعیت ایسی ہونی چاہیے جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ آپ کی سپرد جو بھی کام ہے آپ اسے نہایت عمدگی، سرعت اور تفصیلات اور جزیات کو نظر انداز کیے بغیر انجام دیتے ہیں اور ہمیشہ بہتر کارکردگی آپ کے پیش نظر رہتی ہے۔ نمبر 2، مقدار کار۔
اس سے آپ کی وہ عادت مراد ہے جس سے عادتیں آپ حسب ذیل ضرورت کام پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ بہتر کارکردگی اور زیادہ سے زیادہ مقدار میں کام انجام دینے کے جذبے کے پیش نظر آپ زیادہ کام انجام دیتے ہیں۔ جتنا کام آپ کے ذمہ ہے صرف اسی قدر کام انجام دیا جائے، یا صرف اوقات کار میں جس قدر کام تکمیل پا سکتا ہے اس پر اکتفا کیا جائے، تو اس سے آپ کی کام کی دلچسپی ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو ملازم رکھنے والا یہ خیال کرے گا کہ آپ صرف تنخواہ کی خاطر کام کرتے ہیں۔ کام کو بہتر بنانے اور پورا کام بہتر طور پر نمٹانے کا آپ کو خیال نہیں۔ ظاہر ہے جب اسے اپنے مقصد کا آدمی مل جائے گا تو وہ آپ کو جواب دے دے گا، کیا ایسی صورت میں یہ بہتر نہیں کہ آپ ہی وہ آدمی بن جائیں جس کی آپ کے ملازم رکھنے والے کو تلاش ہے، یا جس قسم کا آدمی وہ اپنے پاس ملازم رکھنا چاہتا ہے؟ ایک مرتبہ ملازمت مل جائے تو اسے نبھانے کی یہی صورت ہے کہ آپ کام میں دلچسپی لیں اور کوئی کام ادھورا یا مکمل نہ چھوڑیں، بلکہ اس کی ساری جزیات اور تفصیلات کی تکمیل کریں۔ نمبر 3، جذبہ خدمت۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ملازم اپنے ساتھیوں اور ہم کاروں کے ساتھ مل کر ان کا تعاون حاصل کرے اور ایک طرح اس کی عادت سی ڈال لے۔ صرف کام کا اچھا ہونا یا زیادہ سے زیادہ مقدار میں کام انجام دینا کافی نہیں، جو چیز کام کرنے والے کے معاوضے اور استقبال کا تعین کرتی ہے وہ اس کا جذبہ خدمت ہے۔ جس شخص نے خدمت کی اور خدمت کو خدمت سمجھ کر جذبہ خدمت کے ساتھ انجام دیا وہ ہمیشہ کامیاب رہا۔ دوسرے آجروں کے مقابلے میں جنہوں نے کثیر تعداد میں ملازمین رکھے ہیں، اینڈریو کارنیگی نے خدمات کی فروخت کے سلسلے میں اس بات پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اس نے بار بار اس بات کو دہرایا ہے کہ اچھا اور یکساں رویہ اچھے کارکن کے لیے نہایت ضروری ہے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ وہ ایسے آدمی کو کبھی اپنی ملازمت میں نہیں رکھے گا، خواہ وہ کتنا ہی اچھا کام کتنی ہی زیادہ مقدار میں انجام دے، لیکن جس میں تعاون عملی کے ساتھ اچھی فضا پیدا کر کے کام کرنے کی صلاحیت نہیں۔ ملازم کو اپنے مالک کے لیے خود ایک پسندیدہ اور دل موہ لینے والی شخصیت بننا چاہیے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس نے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے آپ کو پسندیدہ بنا لیا کافی دولت مند بننے کا موقع دیا، اور دوسرے جو ایسا نہ کر سکے وہ ملازمت سے برخاست کر دیے گئے۔ اچھی پسندیدہ اور جاذب توجہ شخصیت کی ضرورت پر اصرار اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر انسان ایسا نہ ہو تو وہ اچھے جذبے کے تحت کام انجام نہیں دیتا۔ اگر کسی شخص میں اچھی شخصیت اور پسندیدگی کی فضا پیدا کرنے کی قابلیت ہے تو اس کی یہ خوبی اس کے کام کی نوعیت کی خرابی اور مقدار کام کی کمی کو ڈھانپ دیتی ہے۔ اچھے برتاؤ اور جذبہ عمل کے علاوہ کوئی بھی چیز کامیابی کے لیے اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ کی خدمت کی قیمت۔ وہ شخص جس کی آمدنی اپنی خدمات کی فروخت ہی سے حاصل ہوتی ہے وہ عام سامان فروخت کرنے والے سے مختلف نہیں۔ جس طرح ایک تاجر اپنا سامان فروخت بعض مقررہ اصولوں کے تحت بازار میں فروخت کے لیے پیش کرتا ہے، اسی طرح اس شخص کو جو اپنی خدمات کا اچھا معاوضہ چاہتا ہے خاص اصولوں کو پیش نظر رکھنا اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اس بات کے ذکر کی یہاں وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ ان اصولوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خدمات کی فروخت میں ان اصولوں پر کاربند ہونا ضروری نہیں۔ یہ بات ذہن نشین کیجیے کہ ہر وہ شخص جو اپنی خدمات کے معاوضے میں آمدنی پیدا کرتا ہے وہ تاجر ہے، اور اسے تاجر کی طرح اپنے سامان کو بازار میں پیش کرنے کے لیے ضروری احتیاطیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ گاہک اچھی چیز کے مقابلے میں اچھے انداز میں پیش کی ہوئی چیز خریدتا ہے۔ خدمات کی فروخت کے نئے طریقے میں فروشندہ اور مشتری دونوں ایک ایسے بندھن یا شراکت میں بند جاتے ہیں کہ دونوں کو ایک تیسری جماعت یعنی عوام کے ہر قدم پر لحاظ اور خیال رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ بازار میں نکلیں اور کاروبار آپ کے ہاتھ لگ جائے اور بازار میں کوئی چیز جب چاہیں فروخت نہیں کر سکتے۔ یہ مسابقت کا دور ہے، ہر شخص بازار میں آ چکا ہے۔ اب وہی فروخت کنندہ خصوصاً خدمتیں فروخت کرنے والا کامیاب ہو سکتا ہے جو خریدار پر یہ ظاہر کر دے کہ اس کی خدمات اس کے لیے سود مند ہوں گی۔ کاروبار میں دباؤ یا زبردستی سے عوام کے سر اچھا یا برا سامان تھوپنے کا زمانہ نہیں رہا، اجارہ داری کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے۔ اب نہ تو کوئی شخص اس طریقے سے کامیاب فروشندہ ہو سکتا ہے، نہ آئندہ اس دور کے آنے کی توقع کر سکتا ہے۔ آپ کی ذہنی قابلیت کی قیمت کا اندازہ اس آمدنی سے ہوتا ہے جو اس کی مدد سے آپ حاصل کرتے ہیں یا حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر سرمایہ کچھ نہ کچھ آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی آمدنی کو 16,666 سے ضرب دیں تو یہ حاصل ضرب آپ کے سرمایہ ذہن کا ایک رقم معول ہوگا۔ مثلا اگر آپ سالانہ 10,000 روپیہ کماتے ہوں تو آپ کے ذہن کی قیمت 1,66,000 سے کچھ اوپر ہوگی، کیونکہ جس طرح رقم یا سرمایہ 6% سود دیتا ہے اسی طرح آپ اپنے ذہن کی کاوشوں سے منافع حاصل کرتے رہتے ہیں۔ بعض صورتوں میں جہاں کوئی شخص کم معاوضے پر کام کرتا ہے اور زیادہ معاوضہ پر اصرار نہیں کرتا، وہ اپنی ذہنی سرمایہ کی قیمت اپنے ہاتھوں گھٹاتا ہے۔ اچھے اور اہل دماغوں کو اگر عمدگی سے فروخت کیا جا سکے تو اس سے بہت زیادہ منافع حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ منافع ان بے جان اشیاء کی فروخت سے حاصل ہونے والے منافع سے بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ انسانی دماغ ایک ایسا سرمایہ ہے جس پر نہ تو کساد بازاری کا اثر ہوتا ہے، نہ اس کے رکھے رہنے سے خراب ہونے کا اندیشہ، نہ چوری کیے جانے کا خوف۔ عام سامان یا مردہ دولت کو اس وقت تک دولت میں نہیں بدل سکتے جب تک کہ اچھے دماغ کی کاوشیں ان کی فروخت اور تنظیم فروخت کے لیے شامل نہ ہوں۔ اچھے اور ترقی یافتہ دماغ کے بغیر صرف دولت پیدا نہیں کر سکتی۔
ناکامی کی 30 بڑی وجوہات۔ ان میں سے کتنی ایسی وجوہات ہیں جو آپ کی ناکامی کا باعث ہیں؟ زندگی کا سب سے بڑا خزینہ یہ ہے کہ عورتیں اور مرد محنت کرتے ہیں اور ناکام ہوتے ہیں۔ جب آپ اس تعداد کو جو کامیاب ہوتی ہے اس تعداد کے مقابلے رکھیں جو ناکام ہوتی ہے تو آپ کو اس خزینہ کی غم انگیزی کا اندازہ ہوگا۔ اس کتاب کے مصنف نے ہزاروں مردوں اور عورتوں کا ذہنی توازن کیا ہے اور یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اوسطاً 98% افراد ناکام رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارا طریقہ تعلیم اور نظام تربیت ہی میں کوئی ایسی بات ہے جس سے ناکامیوں کی اس قدر کثرت ہے۔ یہ کتاب نظام تعلیم کی اصلاح یا ان اخلاقی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے نہیں لکھی جا رہی۔ اس کے لیے ایک جدا گانا کتاب کی ضرورت ہوگی جس کی ضخامت غالباً اس سے 100 گنی زیادہ ہوگی۔ مصنف کے تجربات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عام طور پر اتنی کثیر تعداد میں ناکامیاں 30 خاص وجوہات کی بنا پر ہوتی ہیں اور کامیابیاں ان 13 اصولوں پر عمل کرنے سے ہوتی ہیں جن کے واضح کرنے کے لیے یہ کتاب تصنیف کی گئی ہے۔ اس باب میں ان 30 وجوہات ناکامی کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے جیسے آپ ان کا مطالعہ کرتے جائیں یہ دیکھیں کہ ان میں سے کتنی وجوہات ایسی ہیں جو آپ کے راستے کی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، ناموافق موروثی حالات۔ جو لوگ دماغی نااہلی یا خرابی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے بہت کم کوشش کی جا سکتی ہے۔ ان کی درستی کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ انہیں دماغوں کے ماہرین سے رجوع کیا جائے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جس شخص کا دماغ پیدائش ہی سے کمزور ہے یہ دماغی کمزوری اس کے خاندان میں وراثتاً چلی آ رہی ہے تو اس کی اصلاح تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے۔ یہی ایک منظم ہے جس کو انسانی کوششیں دور نہیں کر سکتی۔ نمبر 2، زندگی میں کسی قطعی مقصد کا نہ ہونا۔ اس شخص کی کامیابی کی کوئی امید نہیں جس کا زندگی میں کوئی مقصد یا عزم نہیں۔ مصنف نے جن افراد کے حالات کا تجزیہ کیا ہے ان میں سے 98% ایسے اشخاص تھے جن کا زندگی میں کوئی مرکزی عزم یا قطعی ارادہ نہ تھا۔ غالباً ان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی۔ نمبر 3، خواہش ترقی کا نہ ہونا۔ جو لوگ زندگی سے بے پرواہ ہیں اور ترقی کرنا نہیں چاہتے اور نہ ترقی حاصل کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں انہیں نہ تو کامیابی کی امید رکھنی چاہیے نہ جب تک وہ اپنے رجحان تباہ بدلیں ان کی ترقی کا امکان ہے۔ نمبر 4، ناکافی تعلیم۔ اگر کوئی شخص کافی تعلیم حاصل نہ کر سکا تو اس کمزوری کا مقابلتاً کم دشواری سے ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ تجربے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہترین تعلیم یافتہ لوگ وہی ہیں جنہوں نے ذاتی محنت سے ترقی یا ذاتی طور پر تعلیم حاصل کی۔ صرف کالج اور یونیورسٹی کی ڈگریوں سے کسی شخص کے تعلیم یافتہ ہونے کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت میں وہ شخص تعلیم یافتہ ہے جو دنیا میں اپنی مطلوبہ ہر شے دوسروں کے حقوق متاثر یا غصب کیے بغیر حاصل کر لیتا ہے۔ تعلیم صرف معلومات جمع کرنے کا نام نہیں بلکہ ان معلومات کا مستقل اور صحیح استعمال حقیقی تعلیم ہے۔ لوگوں کو معاوضہ ان کی تعلیم کی بنا پر نہیں دیا جا سکتا بلکہ اس بنا پر دیا جاتا ہے کہ ان کی اس تعلیم سے کس قدر استفادہ ممکن ہے۔ نمبر 5، ذاتی تربیت۔ تربیت اپنی ذات پر قابو رکھنے کی قابلیت سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی ساری منفی قابلیتوں پر قابو رکھنا چاہیے۔ قبل اس کے کہ آپ حالات پر قابو حاصل کریں آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ پر قابو حاصل کریں۔ اپنے آپ پر قابو حاصل کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو فتح نہیں کیا تو آپ کا نفس آپ پر فتح یاب ہو جائے گا۔ اگر آپ آئینہ سامنے کھڑے ہو جائیں تو ایک نظر میں اپنے عکس میں اپنا بہترین دوست دیکھ سکتے ہیں یا بدترین دشمن۔ نمبر 6، خرابی صحت۔ اچھی صحت کے بغیر غیر معمولی ترقی کرنا ناممکن ہے۔ خرابی صحت کے اسباب اکثر ایسے ہیں جن پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ الف، ضرورت سے زیادہ غذا کھانا صحت کے لیے مضر ہے۔ ب، خیال کی غلط عادتیں جو برائیوں اور منفی خاصوں کو ترقی دیتی ہیں۔ جیم، جنسی جذبات کا زیادہ اور غلط استعمال۔ دال، مناسب ورزش کا نہ ہونا۔ ہا، سانس کی صحیح طریقے پر نہ لینے کی وجہ سے پھیپھڑوں میں پوری مقدار میں ہوا کی آمد و رفت کا نہ ہونا۔ نمبر 7، بچپن کا ناسازگار ماحول جس کے اثرات مدت العمر قائم رہتے ہیں۔ کولی ڈالیوں کو جیسے خم دیا جائے درخت ویسا ہی بڑھتا ہے۔ اکثر لوگوں کی جرائم پیشہ زندگی کے متعلق ماہرین کی یہی رائے ہے کہ بچپن کے ناسازگار ماحول کا انتقام انہیں مجرم بنا دیتا ہے۔ نمبر 8، آج کا کام کل پر ڈالنے کی عادت۔ یہ ناکامی کی عام وجہ ہے۔ اس عادت کو اپنے اوپر حاوی ہو جانے دینا قابل افراد کو بھی ناکامی کے بھنور میں دھکیل دیتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی زندگی ناکامی میں محض اس انتظار کی وجہ سے گزار دیتے ہیں کہ وہ مناسب موقع یا وقت آنے پر کسی کام کا آغاز کریں گے۔ ایسا انتظار کبھی فائدہ مند نہیں ہوتا۔ جب تک آپ انتظار کرتے رہیں گے کوئی وقت جسے آپ مناسب سمجھیں گے آپ کے لیے نہیں آئے گا۔ آپ جہاں اور جس حالت میں ہوں کام شروع کر دیں۔ اگر آپ کے پاس کام کرنے کے لیے کوئی ذریعہ یا اوزار نہیں ہوں تو آپ پرواہ نہ کریں۔ ایک بار آپ نے کام شروع کر دیا تو خود بخود زمانہ آپ کو ضروری اوزار اور ذرائع فراہم کرے گا اور آپ کے لیے مواقع پیدا ہو جائیں گے۔ نمبر 9،
تلون اور عدم استقلال۔ اب میں سے اکثر لوگ کسی کام کا آغاز نہایت عمدگی سے کرتے ہیں لیکن اختتام اچھا نہیں کرتے۔ علاوہ ازیں جب پہلی شکست کے آثار نمودار ہوتے ہیں تو ایسے لوگ ہمت ہار جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ استقلال کا کوئی بدل نہیں۔ جو شخص مستقل مزاج اور ثابت قدم ہے اس کے سامنے ناکامی ٹھہر نہیں سکتی۔ ثابت قدمی ہمیشہ ناکامی کو ناکام کر دیتی ہے۔ ناکامی اور ثابت قدمی دو ایسی متضاد چیزیں ہیں کہ زندگی کے سفر میں یہ دونوں کبھی ہم رکاب نہیں ہو سکتی۔ نمبر 10، منفی شخصیت۔ ایسے آدمی کو کبھی ترقی کی امید نہیں رکھنی چاہیے جو اپنی منفی شخصیت کی بنا پر گریز کرتا ہے۔ کامیابی قوت سے حاصل ہوتی ہے اور قوت یا طاقت افراد کی متحدہ کوششوں سے پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص دوسروں سے ملنا پسند نہیں کرتا اور بقول شخص سے تنہا بتقدیر رہنا چاہتا ہے، اس کو تعاون کے فوائد کبھی حاصل نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ کامیابی کے قریب نہیں آ سکتا۔ نمبر 11، جنسی جذبات پر قابو کا نہ ہونا۔ جنسی خواہشات یا توانائی سارے ترجیحات میں سے سب سے زیادہ قوی ہے جان ہے جو انسان کو عمل پر مائل کرتی ہے، کیونکہ یہ طاقتور ترین جذبہ ہے، اس لیے اس کو قابو میں رکھ کر اس کی طاقت کو دوسری جانب بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 12، کچھ نہ دے کر سب کچھ حاصل کرنے کا بے قابو جذبہ۔ جوا کھیلنے کی خواہش لاکھوں آدمیوں کو ناکام کر دیتی ہے۔ سٹا، گھوڑ دوڑ اور بیسیوں ایسے ہی شرطیں ہیں جن میں انسان کو یہ ہوس رہتی ہے کہ بلا معاوضہ غیر معمولی دولت ہاتھ آ جائے گی۔ اس کوشش میں ہزاروں دیوالیہ ہو گئے۔ نمبر 13، قوت فیصلہ کا فقدان۔ کامیاب انسان حالات دیکھ کر بہت جلد نتائج پر پہنچتا ہے اور اگر اسے اپنا فیصلہ بدلنا ہو تو نہایت آہستہ آہستہ اسے بدلتا ہے۔ برعکس اس کے ناکام انسان پہلے تو بڑی دیر میں کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے اور اگر اس فیصلے کو بدلنے کی ضرورت ہوئی تو اسے جلدی جلدی بدلتا رہتا ہے۔ قوت فیصلہ کا فقدان اور آج کا کام کل پر اٹھا رکھنے کی عادت، اگر کسی شخص میں ان میں سے ایک عادت بھی ہو تو دوسری کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ آپ جہاں تک ممکن ہو سکے ان عادتوں سے نجات حاصل کیجیے تاکہ آپ کو ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ نمبر 14، 6 بنیادی طاقتوں میں سے کسی ایک یا سب کا ہونا۔ آئندہ باب میں ان قوتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ قبل اس کے کہ آپ اپنی خواہشات فروخت کریں، یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے پوشیدہ خوف کے متعلق پوری معلومات حاصل کر لیں اور ان پر اس طرح حاوی ہو جائیں کہ آپ کی زندگی کے طویل سفر میں یہ کسی جگہ بھی آپ کو پریشان نہ کر سکیں۔ نمبر 15، شریک زندگی کا غلط انتخاب۔ ناکامی کا یہ عام سبب ہے۔ شادی سے دو انسان ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں، تاوقت یہ کہ یہ رشتہ خوشگوار نہ ہو۔ مزید برآں یہ ایسی ناکامی ہے جو تباہی اور نامرادی ساتھ لاتی ہے اور خواہش ترقی کو ہمیشہ کے لیے کچل دیتی ہے۔ نمبر 16، زائد از ضرورت احتیاط۔ جو شخص حاصل مواقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اسے دوسروں کے مواقع منتخب کر لینے کے بعد جو کچھ رہتا ہے اس پر اتفاق کرنا پڑتا ہے۔ زائد از ضرورت احتیاط اتنی ہی نقصان دہ ہے جتنی نہ کافی احتیاط۔ دونوں انتہاؤں سے بچ کر درمیانی صورت اختیار کرنا ہمیشہ مفید ہوتا ہے۔ زندگی خود محض اتفاق ہے، اس لیے ہم لوگ اگر ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور عادت سی ڈال لیں تو کیا تعجب ہے کہ انہی میں سے کوئی ایسا موقع نکل آئے گا جو ہماری زندگی کو اعلیٰ ترین مدارج ترقی، کامیابی اور کامرانی پر پہنچا دے۔ اگر ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھیں تو زندگی کے ہر قدم پر ایک موقع ملے گا۔ نمبر 17، شرکائے کار کا غلط انتخاب۔ کاروبار میں ناکامیوں کی ایک بڑی وجہ شرکائے کار کا غلط انتخاب ہے۔ اپنی خدمات فروخت کرتے وقت ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جن ہاتھوں یہ جنس گراں بہا بیچی جا رہی ہیں وہ واقعی قدر شناس اور تجربہ کار ہیں جن سے آپ رہبری اور رہنمائی کی امید رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا خریدار زندگی کی دوڑ میں کامیاب رہا ہے تو اس کے پاس ملازمت آپ کے لیے سود بند ہوگی، کیونکہ پہلے بتایا گیا ہے کہ ہم جن کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں ان کی خوبیاں اور برائیاں اپنے اندر نادانستہ طور پر داخل کرتے رہتے ہیں۔ تقلید انسان کی فطرت ہے، اس لیے آپ جس کے پاس بھی ملازم رہنا چاہیں یا جن کے ساتھ آپ کاروبار کرنا چاہیں وہ ایسے ہوں جنہوں نے دنیا میں کامیابی حاصل کی ہو اور جن کی آپ تقلید کر سکیں۔ نمبر 8، توہم اور تعصب۔ توہم بھی ایک قسم کا خوف ہے، اس سے ناواقفیت اور جہالت کی بو آتی ہے۔ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں ان کے دل و دماغ میں ایسے بے معنی خوف جگہ نہیں پا سکتے۔ وہ کسی سے نہ ڈرتے ہیں نہ کسی بات سے خوف کھاتے ہیں، یہاں تک کہ ناکامی کا وہم اور خوف بھی انہیں پریشان نہیں کر سکتا۔ نمبر 19، پیشے کا غلط انتخاب۔ کامیابی کے لیے پیشے کا موضوع اور صحیح انتخاب نہایت ضروری ہے۔ اپنی خدمات فروخت کرتے وقت اس امر کا خیال رکھیے کہ آپ ایسے پیشہ اور ایسی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں جو آپ کے پسندیدہ ہیں اور جس کے لیے آپ دل جمی اور انہماک سے محنت کر سکتے ہیں۔ نمبر 20، کوشش میں ارتکاز کا فقدان۔ جو شخص مختلف چیزوں کو ایک ساتھ کرنا چاہتا ہے وہ کسی ایک شے یا کام پر پوری توجہ نہیں دے سکتا۔ ایسے لوگ عموماً ناکام ہوتے ہیں۔ آپ اپنی ساری قوتیں ایک اور صرف ایک مقصد اور عزم کے حصول کے لیے لگا دیں۔ نمبر 21، فضول خرچی۔ فضول خرچ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا
کیونکہ اسے ہمیشہ افلاس کا ڈر لگا رہتا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اصولی طور پر اپنا خرچ منظم کرنے کی کوشش کریں اور اندھا دھند جذبات میں ہو کر اپنے کسی شوق یا اپنی شریک زندگی کی خوشنودی کی خاطر اپنا سارا اثاثہ برباد نہ کر دیں۔ اگر بینک میں کچھ رقم محفوظ ہے تو آپ اپنی خدمات کی فروخت کا معاملہ کرتے وقت ہمت سے کام لیں گے۔ بغیر روپیہ کے انسان مجبور ہو جاتا ہے اور جو بھی مل جائے اسے قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 22، جوش اور جذبہ عمل کی کمی۔ جس وقت تک انسان میں جوش نہ ہو وہ دوسروں میں تیقن پیدا نہیں کر سکتا۔ جس انسان میں جوش عمل ہے وہ ہر جماعت میں اپنے ہم خیال لوگ پیدا کر سکتا ہے اور ہر جگہ اس کی اوبھگت ہوتی ہے۔ نمبر 23، قوت برداشت یا رواداری کا نہ ہونا۔ جو شخص کوتا بھی ہوتا ہے وہ ہر پیش آئندہ بات کو سننے یا سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ ایسے آدمی کی کامیابی مشکل ہے۔ رواداری اور دوسروں کے جذبات اور خیالات کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے انسان اپنے لیے حصول معلومات کے سارے ذرائع اپنے ہاتھ سے بند کر دیتا ہے اور تعصب کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ محدود معلومات اور متعصبانہ خیالات ان برائیوں کا لازمی نتیجہ ہیں جو ناکامی کا راستہ صاف کرتی ہیں۔ نمبر 24، عدم اعتدال۔ عدم اعتدالی عموماً کھانے پینے اور جنسی تعلقات میں پیدا ہو جاتی ہے۔ زیادہ کھانا پینا یا جنسی تعلقات میں زیادتی کامیابی کا راستہ روک دیتی ہے۔ نمبر 25، دوسروں کے ساتھ تعاون عمل کرنے کے قابل نہ ہونا۔ لوگ اس ایک کمزوری کی بنا پر جس تعداد میں ناکام ہوئے ہیں غالباً وہ تعداد ان ناکام انسانوں سے زیادہ ہے جن میں یہ ساری دوسری خرابیاں تھیں۔ عدم تعاون ایک ایسی خرابی ہے جو بیسیوں دوسری خرابیوں کا یا کمزوریوں کا باعث ہوتی ہے، اس لیے کاروبار میں عدم تعاون کو کبھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 26، ایسی قوت کا ہونا جو ذاتی کوشش سے حاصل نہ ہوتی ہو۔ ایسے آدمی کے ہاتھ میں قوت اور اقتدار کا آ جانا جس نے اسے محنت یا کوشش سے رفتہ رفتہ حاصل نہ کیا ہو کامیابی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تیزی سے کمائی ہوئی دولت افلاس سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اچانک حاصل شدہ اقتدار زیادہ دنوں تک نبھایا نہیں جا سکتا۔ نمبر 27، دانستہ بددیانتی۔ جس طرح ثابت قدمی اپنا بدل نہیں رکھتی اسی طرح دیانتداری کا کوئی بدل نہیں۔ کوئی شخص مستقل نقصان پہنچائے بغیر عارضی طور پر حالات سے مجبور ہو کر بددیانتی کا مرتکب ہو سکتا ہے جس کی اصلاح ممکن ہے۔ برعکس اس کے جو شخص دانستہ اور عمدن بددیانتی کرتا ہے اس کے لیے قطعاً کوئی موقع نہیں۔ جلد یا بدیر اسے اپنے کیے کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات اس کی آزادی سلب کر لی جاتی ہے اور اسے جیل کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ نمبر 28، غرور اور گھمنڈ۔ یہ خطرے کی سرخ روشنیاں ہیں۔ جس شخص میں یہ خصوصیات پائی جائیں لوگ اس کے قریب جانے سے اتنا گھبراتے ہیں جتنی خطرے کی روشنی کے قریب جانے سے۔ یہی وجہ ہے کہ کامیابی بھی اس کی طرف کا رخ نہیں کرتی۔ نمبر 29، سوچنے کی بجائے قیاس آرائی کرنا۔ اکثر لوگ کاہلی کے سبب اتنے نکمے ہو جاتے ہیں کہ کسی مسئلہ یا موضوع کے بارے میں اعداد و شمار جمع کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے جو صحیح فکر اور سوچ بچار کے لیے ضروری ہے قیاسیات اور تصورات پر قائم کیے ہوئے نتائج پر ہی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 30، سرمایہ کا نہ ہونا۔ عموماً جو پہلی مرتبہ کاروبار شروع کرتے ہیں اسی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں کہ انہیں اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ کاروبار میں ہر قدم پر عارضی شکستوں کا امکان ہے اور جب تک ان شکستوں کے دھکوں کو بہنے کے لیے کچھ نہ کچھ سرمایہ نہ ہو یا پہلے ہی محفوظ نہ کر دیا گیا ہو انسان ان عارضی شکستوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ سرمایہ وقار اور ساکھ کی تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ نمبر 31، اس میں آپ اس خاص وجہ کو درج کر لیں جس کی بنا پر آپ ناکام ہوتے ہوں یا آپ کو ناکام ہونے کا خوف ہو اور جس کا ذکر اوپر بیان کیے ہوئے 30 اسباب میں نہیں کیا گیا ہے۔ مندرجہ صدر 30 اہم اسباب ہیں۔ ان میں زندگی کا وہ خزینہ دکھایا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے انسان کوشش کرنے کے باوجود ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے لیے مفید ہوگا کہ آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ جو آپ سے بخوبی واقف ہو اس فہرست کا مطالبہ کریں اور اس سے کہیں کہ وہ آپ کا تجزیہ کرے اور بتائے کہ ان اسباب ناکامی میں سے آپ میں کون کون سی کمزوریاں موجود ہیں۔ اگر آپ خود بھی اپنے طور پر اپنے ناکامی کے اسباب کی جانچ کر سکیں تو یہ بھی نامفید نہ ہوگا، لیکن اکثر لوگ اپنے آپ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے یا نہیں دیکھا کرتے جیسے انہیں دوسرے دیکھا کرتے ہیں۔ ممکن ہے آپ بھی اپنے آپ کو نہ دیکھ سکیں اور اس کی وجہ سے اس باب کے ایک حصے سے آپ استفادہ نہ کر سکیں۔ زمانہ قدیم سے انسان کو اپنے آپ کو پہچاننے کی ہدایت دی جاتی رہی ہے۔ یونانی فلسفی سقراط نے آج سے 3000 سال پہلے خود شناس کا نعرہ بلند کیا تھا۔ آج بھی ہماری دنیا میں انسان کو اسی طرح اس ہدایت پر کاربند ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ جس چیز کو فروخت کرنے کے لیے بازار میں لاتے ہیں اس کی کمزوریوں اور خوبیوں سے آپ کا واقف رہنا آپ کی تجارت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ یہ اصول عام بے جان اشیاء کی طرح ذاتی خدمات کی فروخت کے لیے بھی درست ہے۔ آپ کو نہ صرف اپنی اچھائیوں سے واقف ہونا چاہیے بلکہ اپنی ساری برائیوں سے بھی، تاکہ آپ ان برائیوں اور کمزوریوں کی یا تو اصلاح کر سکیں یا انہیں پڑے اکھیڑ کر پھینک سکیں۔ جہاں آپ کی کمزوریوں کا علم آپ کو ان کی اصلاح کی جانب متوجہ کر سکتا ہے۔
وہیں آپ کی خوبیوں اور اچھی خصوصیات کا علم آپ میں ایک قوت پیدا کرتا ہے۔ یہ قوت خود اعتمادی ہے۔ یہ آپ میں پیدا ہو جائے تو جب آپ اپنی خدمات بازار میں فروخت کرنے لائیں تو اس جانب آپ کامل کی توجہ مبذول کر سکیں گے۔ خود اعتمادی کے حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنی خصوصیات کی جانچ کرنی چاہیے اور اس کا صحیح تجزیہ اور تحلیل کرنی چاہیے۔ ذاتی ناواقفیت عموماً نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال ذیل میں دی گئی ہے۔ ایک نوجوان نے بہتر ملازمت کی تلاش کے سلسلے میں ایک جگہ درخواست پیش کی۔ ملازم رکھنے والا اس نوجوان سے بے حد متاثر ہوا اور یہ اثر اس وقت تک زائل نہیں ہوا جب تک اس نے یہ راز نہ پوچھا کہ وہ کس قدر تنخواہ کی توقع رکھتا ہے۔ نوجوان نے جواب دیا کہ اس کے ذہن میں کسی خاص رقم کا تعین نہیں ہے۔ اس جواب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نوجوان بلا کوئی مقصد معین کیے تلاش ملازمت میں نکلا تھا۔ پھر بھی مینیجر نے کہا کہ وہ 1 ہفتے تک کام کرے۔ اس کا کام دیکھ کر اس کی تنخواہ یا معاوضے کا تعین کیا جائے گا۔ اس نے نوجوان کو یقین دلایا کہ یہ معاوضہ اس کی قابلیت اور کارکردگی کے لحاظ سے کم نہ ہوگا۔ اس پر نوجوان نے جواب دیا، نہیں، یہ میں قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ اب میں جہاں کام کر رہا ہوں وہاں مجھے اس سے زیادہ ہی مل جاتا ہے۔ یہ جواب جس قدر محمل تھا، ظاہر ہے اس سے اس کے متعلق اس کے ملازم رکھنے والے نے پہلے جو خیال قائم کیا تھا اسے بدلنا پڑا۔ اس مثال سے آپ پر یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ اس طرح اپنی قابلیت کا غلط اندازہ اور اس کا اس بھونڈے پن سے اظہار کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ جب کبھی آپ موجودہ ملازمت کو کسی دوسری خدمت سے بدلنا چاہیں تو آپ پہلے اس کا اطمینان کر لیں کہ موجودہ خدمت پر آپ کو جو معاوضہ ملتا ہے یا مل رہا ہے وہ آپ کی قابلیت کے لحاظ سے کم ہے، اس لیے آپ بہتر ملازمت کے متلاشی ہیں۔ رقم زیادہ چاہنا اور بات ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ رقم ملے، لیکن یہ اور بات ہے کہ آپ اس رقم کے یا اس معاوضے کے قابل بھی ہوں۔ اکثر لوگ اپنی ضروریات یا اپنی خواہش کے بارے میں یہ غلط سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی خدمات حقیقت میں اس قدر معاوضے کے قابل ہیں۔ آپ کی مالی ضروریات یا دولت کی خواہش آپ کی ذاتی قیمت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ آپ کی قیمت آپ کی کارکردگی، اہلیت کار اور دوسروں سے کام لینے کی قابلیت پر منحصر ہے۔